اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ملک ایران کے کسی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اب اس غریب اور بوڑھے کسان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، فقط اس غریب اور بوڑھے کسان کی ایک بیٹی تھی جو کہ جوان تھی اور انتہائی خوبصورت اور نیک شریف بھی تھی۔ اب یہ غریب اور بوڑھا کسان سارا دن کھیتوں میں جاتا اور ہل چلاتا، محنت مزدوری کرتا اور اسے بھی اپنے گھر کا یہ گزر بسر چلا رہا تھا۔ کھیتوں میں جا کر یہ سارا کام اکیلے اور خود کرتا تھا، اور اس کے گھر کے سارے کام اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کی وہ خوبصورت نیک شریف باحیا بیٹی کر دیتی تھی۔ اس وجہ سے اسے گھر کے کاموں کی فکر نہیں تھی، اس لیے یہ صبح کو کھیتوں میں جاتا، محنت کرتا اور شام کو واپس گھر آتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں پیچھے اس کی خوبصورت اور نوجوان بیٹی ہمیشہ اکیلی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جب شام کو یہ بوڑھا کسان کھیتوں سے واپس اپنے گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی گھر پر موجود نہیں تھی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو گھر میں نہیں پایا تو یہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے آس پڑوس کے علاقوں سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کی بیٹی آس پڑوس کے گھروں میں بھی موجود نہیں تھی۔ اس بیچارے نے اپنی بیٹی کو ہر طرح سے اور ہر طرف تلاش کیا، لیکن اس کو اپنی بیٹی کہیں بھی نہ ملی۔ بیٹی کے نہ ملنے کی وجہ سے اب اس بوڑھے کسان کی پریشانی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ کافی دیر یہ یوں ہی پریشان اپنی بیٹی کو تلاش کرتا رہا، اور آخر کار یہ روتا دھوتا ہوا قاضی شہر کے پاس جا پہنچا، اور اس نے قاضی شہر کے پاس جا کر اپنی ساری داستان مصیبت قاضی کو سنا دی۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میری بیٹی جوان اور خوبصورت ہے اور وہ میری عزت ہے، اور وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ آج صبح کو جب میں کھیتوں میں کام کرنے گیا تو اس وقت میری بیٹی گھر میں موجود تھی، لیکن جب میں شام کو واپس اپنے گھر آیا ہوں تو میری بیٹی گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں نے آس پاس کے گھروں میں سے بھی اپنی بیٹی کا پتہ کیا ہے، لیکن میری بیٹی مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ اب اس وقت ایران کا قاضی بھی بہت ہی نیک دل اور لوگوں کا درد رکھنے والا تھا۔ اس نے اس بوڑھے کسان کی پریشانی سنی تو اس قاضی نے اس بوڑھے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا اور فوراً حکم دے دیا کہ اس بوڑھے کسان کی بیٹی کو ہر جگہ تلاش کیا جائے اور اس کی بیٹی اسے واپس دی جائے۔ ساتھ میں اس قاضی نے اس بوڑھے کسان کو یہ تسلی بھی دی اور یہ دلاسا بھی دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کل تک ہم آپ کو آپ کی بیٹی ڈھونڈ کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ خیر، قاضی شہر کا حکم ملتے ہی قاضی کے لوگ اس بوڑھے کسان کی بیٹی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اب قاضی کے پیادہ لوگوں نے، قاضی کے سواروں نے اس بوڑھے کسان کی بیٹی کو پورے علاقے میں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور انہیں یہ بوڑھے کسان کی وہ خوبصورت اور نیک بیٹی کہیں نہ ملی۔ آخر کار سب تھک ہار کر قاضی کے پاس واپس آئے اور قاضی کو بتایا، قاضی صاحب، ہمیں اس بوڑھے کسان کی بیٹی کہیں بھی نہیں ملی، خدا معلوم اسے آسمان نگل گیا ہے یا اسے زمین کھا گئی ہے۔ قاضی شہر بھی بہت پریشان تھا، یہ بیچارہ کس منہ سے اس بوڑھے باپ کو تسلی دیتا جس کا آخری سہارا بھی اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ خیر، قاضی شہر اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور اس کو تسلی دینے لگا، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری بیٹی صحیح سلامت ہے اور کل صبح ہم اسے لینے جائیں گے۔ وہ میرے ایک عزیز کے ہاں رکی ہوئی ہے اور میرے چند پیادے بھی اس کے ساتھ ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ قاضی شہر نے اس غریب آدمی کو جھوٹی تسلی دے کر اس کو ایک امید تو دے دی تھی، لیکن اب قاضی شہر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کرے تو کرے کیا۔ آخر کیسے اس بیچارے دکھیارے باپ کی بیٹی کو تلاش کر کے دے۔ رات کے وقت پوری رات قاضی شہر مصلے پر بیٹھا
दुआएं करता रहा, अल्लाह के हुजूर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपने रूहानी पीरो मुर्शिद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारता रहा। आखिरकार तहज्जुद का वक्त हो गया। काजी शहर ने वुजू करके तहज्जुद की नमाज अदा की और तहज्जुद के हर सजदे में रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं करने लगा। या अल्लाह, इस गरीब के इंसान की मदद फरमा और इसकी लड़की इससे मिल जाए। तहज्जुद से फारिग होकर ये बैठा ही था कि थोड़ी देर के लिए इसकी आंख लग गई। अब ये ख्वाब में देखता है कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग काजी शहर को कहते हैं, जाओ फुलां जंगल में चले जाओ, वहां हमारा एक मुरीद रहता है, उसके सामने अपना मसला बयान करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और इसके साथ ही काजी शहर की आंख खुल जाती है। अगले दिन सुबह को काजी ने सबसे पहले यही काम किया। ये सीधा इसी बूढ़े किसान के पास गया और इसको कहा, आओ अब हम तुम्हारी बेटी को लेने जाते हैं। मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में मालूम है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। फिर काजी शहर और ये बूढ़ा किसान सफर पर चल पड़ते हैं। अब ये बूढ़ा किसान कुछ नहीं जानता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन काजी शहर जानता था कि हम जंगल की तरफ सफर कर रहे हैं, क्योंकि काजी शहर को उस जगह पर पहुंचना था जिस जगह के बारे में इसे ख्वाब में नवीद सुनाई गई थी। खैर काजी शहर और जब ये बूढ़ा किसान जंगल में पहुंचे तो काजी शहर ने देखा कि बिल्कुल उसी जगह पर जिस जगह के बारे में ख्वाब में इशारा किया गया था, बिल्कुल उसी शक्ल और हयात का एक बुजुर्ग बैठा है। काजी शहर और ये बूढ़ा किसान आगे बढ़े और काजी शहर और ये बूढ़ा गरीब बाप दोनों इस बुजुर्ग की दस्तबोसी करते हैं और काजी शहर इस बुजुर्ग के सामने अपना सारा किस्सा बयान कर देते हैं। ये बुजुर्ग मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे आने की इत्तला मुझे पहले ही दे दी गई है, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद फरमाएगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ये काजी शहर और ये बूढ़ा बाप इसी के पास बैठे थे कि वहां से एक आदमी का गुजर हुआ जो देखने से जादूगर लग रहा था। अब इस जादूगर के हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था और उस पिंजरे में एक खूबसूरत सी मैना कैद थी। इस जादूगर को देखकर इस बुजुर्ग ने इस जादूगर को अपनी तरफ बुलाया तो जादूगर इस बुजुर्ग के पास आकर पूछने लगा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, आपको मुझसे क्या काम है। ये बुजुर्ग इत्मीनान से फरमाने लगे, तुमने इस गरीब बाप को इतनी तकलीफ क्यों दी है, कल से ये बेचारा तकलीफ में है, इसकी लड़की इसे वापस कर दो। ये जादूगर कहता है, कौन सी लड़की, मैं किसी लड़की को नहीं जानता, जरूर तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पास कोई लड़की नहीं है। ये बुजुर्ग मुस्कुराते हुए इस जादूगर से कहते हैं, तो फिर इस पिंजरे में क्या है। जादूगर ने ये सुना तो थोड़ा डरते हुए कहने लगा, आपको नजर नहीं आ रहा, ये मेरी मैना है, भला इससे आपकी लड़की का क्या ताल्लुक। ये बुजुर्ग फरमाने लगे, अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, इधर लाओ अपना पिंजरा हमें दिखाओ, हम अपनी लड़की खुद ही ढूंढ लेते हैं। ये जादूगर अपना पिंजरा इस बुजुर्ग के सामने जमीन पर रख देते हैं। ये बुजुर्ग काजी शहर को कहते हैं कि काजी साहब इस पिंजरे के ऊपर अपनी चादर डाल दें। काजी शहर इस पिंजरे के ऊपर अपनी चादर डाल देते हैं और सब लोग अल्लाह ताला की कुदरत का तमाशा देखने के मुंतजिर थे। इस बुजुर्ग ने थोड़ी देर के लिए कुछ वजीफे पढ़े और फिर इस चादर की तरफ फूंक मारी और फिर इस बूढ़े गरीब बाप को कहते हैं कि आओ इस चादर को उठा लो। जैसे ही ये गरीब और बूढ़ा बाप इस चादर को उठाता है, नीचे इसकी बच्ची सही सलामत मौजूद होती है और ना ही ये पिंजरा यहाँ मौजूद था और ना ही ये मैना थी। पिंजरा और मैना दोनों गायब हो चुके थे। अब जैसे ही इस बूढ़े बाप ने अपनी बच्ची को देखा तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। ये बूढ़ा बाप अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और इसे खूब प्यार करता है। इधर जब जादूगर ने यह सारा वाकया देखा तो इस बुजुर्ग के कदमों में बैठ गया और अर्ज करने लगा, हुजूर आप मुझे माफ फरमा दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपका मर्तबा पहचान नहीं सका। ये बुजुर्ग पूछता है, अच्छा बताओ तुमने इस लड़की को क्यों उठाया था।
یہ جادوگر کہتا ہے حضور میں ایک جادوگر تھا اور میں لوگوں کو کرتب دکھا کر ان سے پیسے وصول کرتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو اس لیے اٹھایا تاکہ اسے جادو کے طور پر پیش کر سکوں اور جب چاہوں اسے مینا سے لڑکی کی شکل میں بنا دوں اور پھر لڑکی سے دوبارہ مینا کی شکل میں بنا دوں اور اس طرح لوگوں کے سامنے یہ جادو کے کرتب کر کے لوگوں سے خوب پیسے وصول کر سکوں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام میں جادو منع کیا گیا ہے، خاص طور پر ایسا جادو جو کسی کے نقصان کا باعث ہو، اس کے لیے تو خاص وعیدیں بھی آئی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ جادو سے توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تمہیں چاہیے کہ یہ کاروبار بند کر دو۔ یہ جادوگر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا حضور میں جادو تو بند کر دوں لیکن پھر میری روزی رزق کا کیا ہوگا؟ تو یہ بزرگ مسکرائے اور اطمینان سے فرمانے لگے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا رزق لکھا ہے وہ تمہیں ضرور مل جائے گا، اس کے لیے تمہیں کوئی ناجائز کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جادوگر اس بزرگ سے یہ بات سنتا ہے تو اس کی سمجھ میں سب بات آ جاتی ہے اور پھر یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے حضور میں آج سے جادو کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں اور آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنا مرید بنا لیجئے تاکہ میری آخرت بھی سنور جائے۔ پھر یہ بزرگ قاضی شہر اس بوڑھے کسان اور اس جادوگر سے کہنے لگا جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے سے تمہاری مدد ضرور کر دے گا، جس طرح آج اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کسان کی مدد کی اور قاضی شہر کو ہمارے پیر و مرشد غوث پاک نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ بس تم اللہ پر بھروسہ کیا کرو، اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اور اس کے بعد یہ جادوگر اس بزرگ کے ہاتھ پر مرید ہو جاتا ہے اور پھر یہ جادوگر یہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اور قاضی شہر سب لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بوڑھا کسان تو اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور یہ جادوگر بھی کہیں چلا جاتا ہے، لیکن قاضی شہر سیدھا اپنے گھر میں جا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار اور خطاکار بندے کی لاج رکھ دی۔